الف لام میم محمد عین علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا شکر تو روز روشن کی طرح ظاہر ہو چکا تھا، لیکن صبر کی جانچ ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ صبر کی جانچ تو مصیبت کے وقت ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نعمتوں پر شکر ادا کرنا تو بہت آسان ہے، اگرچہ ہم جیسوں کے لیے یہ بھی مشکل ہے، لیکن مصیبت پر صبر کرنا بڑی ہمت اور مردانگی کا کام ہے۔ اس میں تو اللہ کے نبی ہی پورے اترتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مصیبت میں مبتلا کر کے دنیا کو دکھا دیا کہ نعمتوں پر شکر اور مصیبتوں پر صبر اس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے ارادے کی دیر ہوتی ہے، ادھر ارادہ ہوا ادھر حضرت ایوب علیہ السلام پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ پھر ایک مصیبت ہو تو کوئی کہے جان کا بھی نقصان ہوا اور مال کا بھی نقصان۔ ساری کھیتی ہری بھری جل کر خاک ہو گئی، مکان گرا تو مال اسباب الگ غارت ہوا، اور مکان کے گرنے سے اولاد اور مویشی سب دب کر اور کچل کر مر گئے۔ لونڈی، غلام، نوکر، چاکر سب ایک ایک کر کے رخصت ہوئے۔ دوست احباب نے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی، اپنے پرائے سب نے طوطی کی طرح آنکھیں پھیر لی۔ دولت نے بھی دغا دی اور ساتھ ہی ساتھ صحت نے بھی جواب دے دیا، اور تو اور جسم نے بھی ان کے ساتھ بے وفائی کی۔ اب صرف ایک رفیق وفادار غمگسار بی بی رحمت تھیں، جنہوں نے اپنے شوہر کا ساتھ نہ چھوڑا۔ جس طرح وہ فراغت اور خوشحالی کے دنوں میں شریک حال رہیں، اسی طرح مصیبت کے وقت بھی سینہ سپر بن گئی۔ بی بی رحمت حقیقت میں حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے فرشتہ رحمت ہی تھی، اور بھائی کیوں نہ ہوتی، حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، پھر بھی نہیں بلکہ 4 پشتوں کی نبوت کا نچوڑ تھی۔ پھر ترا یہ کہ شوہر بھی نبی ملا، بھلا ان کی نیکی، سعادت مندی اور خوش نصیبی کا کیا جواب؟ غرض وہ جان و دل سے خدمت کو تیار، ہم تن خدمت میں مصروف۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کا کیا کہنا، وہ تو نبی ہی تھے، نور اعلی نور۔ انہوں نے اللہ کی رضا پر سر تسلیم خم کیا۔ جس طرح وہ نعمتوں کے قدرداں تھے، ہر نعمت پر کثرت سے شکر ادا کرتے تھے، اسی طرح اللہ کی ڈالی ہوئی مصیبتوں کو اللہ کی رضا کے لیے اٹھانے پر تیار ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر ایک مصیبت نہیں تھی کہ وہ برداشت ہو جائے، یہاں تو مصیبتوں کی بارش تھی۔ مال کا ضائع ہونا، مویشی اور اولاد کا دب کر مر جانا، دوست احباب کا کنارہ کشی کرنا، سخت قسم کی بیماری کا ہونا جس سے رات دن چین نہیں، ایسی سخت تکلیف جس کو برداشت کرنا صرف انہی کا کام تھا۔ پھر اس پر لوگوں کے طنز آمیز دل خراش فقرے، دشمنوں کی مہزکہ خیز باتیں، ایسی باتیں جو کلیجہ چھلنی کر دے۔ مگر اللہ اللہ، یہ جگر خراش اور دل شکن باتیں اور مصیبتوں کے پے در پہ حملے حضرت ایوب علیہ السلام پائے ثابت کو ڈگمگا نہ سکے۔ جب اس بیماری نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بالکل ہی توڑ دیا، سوائے زبان اور دل کے جسم کا کوئی حصہ سلامت نہ رہا، تو یہ بہت ڈرے کہ اگر زبان و دل پر بھی آنچ آ گئی تو پھر ہم اللہ کو یاد کرنے کے بھی قابل نہیں رہیں گے۔ اللہ کو کس دل سے یاد کریں گے اور کس زبان سے اس کا شکر ادا کریں گے؟ یہ خیال آتے ہی وہ بہت بے چین ہو گئے اور اسی بے چینی میں پکار اٹھے۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھ کو یہ بیماری لگ گئی ہے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔
ایک عرضی یہ دی ہے، اے میرے رب، مجھ کو شیطان نے یہ ایذا اور تکلیف پہنچائی، یعنی شیطان مردود کے بہلانے پھسلانے سے ضرور مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے میں اس مصیبت کا شکار ہوا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی عرضی کا پہنچنا تھا کہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آ گئی۔ حکم ہوا، ایوب اپنا پاؤں زمین پر مارو، اس سے ایک چشمہ بہہ نکلے گا، بس اسی چشمے میں نہاؤ اور اسی کا پانی پیو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے حکم پاتے ہی زمین پر ایک لات ماری، لات پڑتے ہی چشمہ پھوٹ پڑا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس خداداد چشمے کا پانی پیا اور نہائے بھی۔ خدا کا کرم، چند ہی دنوں میں بالکل توانا اور تندرست ہو گئے۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ کے انعام و اکرام کے دروازے کھل گئے اور اس کی نعمتوں پر برکتوں کی بارش ہونے لگی۔ جتنی چیزیں، جتنا مال و اسباب ضائع ہوا تھا، اس کا دو چند اللہ نے ان کو عطا فرما دیا۔ لونڈی، غلام، نوکر، چاکر اور مال و اولاد سے گھر بھر دیے۔ کھیتی باڑی میں، باغ اور مویشی میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائی۔ سچ ہے، اللہ کے شاہی خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ بی بی رحمت سے ایک مرتبہ شوہر کی خدمت میں کچھ کوتاہی ہو گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری سے کمزور تو ہو ہی گئے تھے، جھلا پڑے اور غصے میں آ کر کہنے لگے، میں اچھا ہو جاؤں گا تو میں تم کو 100 لکڑی ماروں گا۔ جب تندرست ہو گئے تو قسم اتارنے کا خیال آیا۔ خدمت گزار بیوی اللہ کی نیک بندی تھی، شوہر کے وفادار فرمانبردار، اور شوہر بھی کون؟ اللہ کا نبی، اللہ کا محبوب بندہ۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی بخشی کہ حضرت ایوب کو حکم دیا کہ جھاڑو کے 100 تنکے اٹھا کر ایک مرتبہ مارو، قسم پوری ہو جائے گی۔ اللہ کی شفقت اور حکمت کے حضرت ایوب علیہ السلام کے ذمے قسم بھی نہ رکھی اور بیوی کو 100 لکڑیوں کی تکلیف سے بھی بچا لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اللہ کے معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر و شکر کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ، بے شک ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا، بڑا اچھا بندہ تھا، بہت رجوع کرنے والا۔ سچی بات یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، ان پر جتنے بھی انعام ہوتے اور جتنا بھی ان کو سراہا جاتا کم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ایسے مہرباں ہیں اور ان کی شفقت و محبت اور رحمت تو ایسی ہے کہ کوئی مومن بندہ بھی اگر اس کی مرضی کا تابع ہو جائے، نعمت پر شکر اور مصیبت پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ ان پر بھی انہی نعمتوں کی بارش فرما دیں گے۔ اس قصے میں مسلمانوں کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ نمبر 1، جب کسی مسلمان بندے کو کسی مصیبت کا سامنا ہو تو وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح صبر و استقلال سے کام لے اور اپنے اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرے اور اسی سے فریاد کرے، اسی سے مدد مانگے اور اسی پر بھروسہ کرے۔ نمبر 2، کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے یا وہ اللہ کا مغوظ ہے بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے درجہ بلند کرنے کے لیے ان کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے اور کسی کی آزمائش کرتا ہے، غرض ہر ایک کے ساتھ اس کا معاملہ الگ الگ ہے۔ الف لام میم محمد این علی۔ اگر آپ کو ہمارے چینل کا کنٹینٹ پسند آیا پلیز سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔
Alif Lam Mim Muhammad and Ali.